اوپر ہم نے بات کی کہ ہم نے اعمال کو کس طریقے سے قائم و دائم رکھنا ہے. اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو میں نے الگ سے عنوان دی ہے کہ اعمال میں مقابلہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا. بادروا بالصدقات، بادروا بالاعمال، سابقوا الى المغفرہ، سارعوا الى مغفرۃ من ربہم، وسارعوا الى مغفرۃ من ربہم وجنۃ عرضها السماوات والارض. قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. اعمال کے اندر مقابلہ کرنا یہ ہماری بڑی بنیادی ضرورت ہے. آج کل اس چیز کی بے انتہا کمی ہے کہ ہمارے ہاں اعمال کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. تو ایک اسکول لیول پر مقابلہ ہوتا ہے پڑھائی کا، لکھائی کا، اس میں ہم دیکھ لیں کہ بچے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہمیں اعمال کے اندر بھی مقابلہ رکھنا چاہیے. گھر کے اندر مسابقہ رکھنا چاہیے کہ کون بچہ ہے جو اس مہینے میں سب سے زیادہ تہجد پڑھے گا، کون بچہ ہے جو اس میں، کون بندہ ہے، یعنی ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ مقابلہ ہو. باہر میں تعلق والے ہیں، کولیگز ہیں، وہ آپس میں مقابلہ رکھیں، آپس میں ایک دوسرے سے پڑھنے کا رکھیں کہ اس مرتبہ دیکھتے ہیں کون کتنے قرآن مجید پڑھتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو اپنی کارگزاری بتاتے رہیں کہ دیکھیں ہم نے اتنے قرآن مجید، میں نے آج اتنے سپارے پڑھ لیے، میں نے آج اتنے سپارے پڑھ لیے. تو اس طریقے سے آگے بڑھیں گے، مسابقہ کریں گے. مسابقہ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم فیملی کے اندر مسابقہ رکھیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے جاننے والے، تعلق والے، دفتر میں کام کرتے ہیں یا دکاندار ہیں، آپس میں وہ مل کے 10 منٹ رکھ لیں کہ بھئی ہم نے روزانہ اپنے اعمال کا مذاکرہ کرنا ہے، یعنی اپنے اعمال کو دوسروں کے سامنے ریوائز کرنا ہے کہ ہم کون کون سے اعمال کر رہے ہیں اور کتنی مقدار میں کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے میں نے جیسے بتایا کہ تبلیغ بھی ہوگی اور اس کے ذریعے سے مسابقہ بھی ہوگا. مسابقہ شریعت میں عین مطلوب ہے اور اس میں آگے بڑھنا بھی مطلوب ہوتا ہے. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کمپٹیشن رکھنا ہے، بلکہ کمپٹیشن میں آگے بڑھنا بھی یہ ضروری ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار بھی میں نے 2 باتیں تو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. مزید بھی اور بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں جو آپ حضرات آپس میں رکھیں. اگر کوئی ایسی ترکیب آتی ہے تو مجھے بھی بتائیں، میں آپ کی بتائی ہوئی ترکیب یہاں پہ شیئر بھی کروں گا. اور اپنا مسابقہ رکھنا ہے ہم نے اعمال کا، اور اس کو نوٹ بھی کرنا ہے کہ میں نے اعمال میں مسابقہ کس سے کرنا ہے، فیملی میں کرنا ہے یا کس طریقے سے کرنا ہے. تو انشاءاللہ جب مسابقہ ہوگا تو ایک یاد دہانی رہے گی کہ میں نے اعمال کو آگے بڑھانا ہے. مسابقہ کرنے سے یعنی کمپٹیشن سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنے اعمال میں کمزور پڑ جاتا ہے. تو جب دیکھتا ہے کہ دوسرا ایسے آگے بڑھ رہا ہے تو انسان بھی آگے بڑھنے کی فکر میں لگا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر اس کو ترغیب ملتی ہے. تو اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ بھی اس میں ریاکاری تو نہیں شامل ہو رہی. میرے اعمال ہیں، دوسروں کو پتہ چل رہے ہیں، نہیں پتہ چلنے چاہیے، تو یہ تو ریاکاری ہو جائے گی. ریاکاری فی الحال آپ ریاکاری کو چھوڑ دیں، اس سوال کا جواب بھی پوچھنا چھوڑ دیں. جب آپ 30-40 دن مسابقہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک آپ کو خود ہی جواب سمجھ میں آ جائے گا، یہاں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کو بتا رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ جو جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. اور مسابقہ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. یہ صورتیں آپ نے خود بنانی ہیں، اپنے گھر کے اندر دیکھنا ہے کس طریقے سے میں نے مسابقہ کرنا ہے. یہ کوئی دوسرا آپ کو نہیں بتائے گا اور نہ ہی آپ کو کسی دوسرے سے پوچھنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ آپ جو مسابقہ کریں گے، آپ جو مسابقہ رکھیں گے، میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں جو چیٹ پرمیشن کروں گا، چیٹ پرمیشن کے اندر یہ ہوگا کہ آپ لوگ بتا سکیں گے، اپنی کارگزاری رکھ سکیں گے کہ ہم نے گھر میں کس طرح مسابقہ کیا اور کس طریقے سے ہم نے معاملات کیے. میں انشاءاللہ دن میں 2-3 گھنٹے کے لیے اس چیٹ کو الاؤ کروں گا تاکہ زیادہ رش بھی نہ ہو اور لوگوں کا زیادہ وقت بھی بچ سکے، اور ایسا نہ ہو کہ لوگ گروپ کے اندر اس طریقے سے شور مچانا شروع کر دیں. اور جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، جو ہمیں مقصود ہیں، جو ہماری ضرورت ہے کہ گروپ کا حصہ رہیں، تو وہ لوگ سنجیدہ قسم کے ایسے لوگ جو گروپ میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال میں بڑھوتری کرنا چاہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو موقع دیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ جڑ کے رہیں جن کے اعمال کے اندر بڑھوتری رہے. تو وہ ایسا نہ ہو کہ میسج کی کثرت کی وجہ سے ایسے لوگ یہ سوچیں کہ بھی ہمیں گروپ چھوڑ دینا چاہیے.
ایسا نہ ہو کہ فائدے کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے کسی کا. تو اس لیے ہم تھوڑے سے محدود قسم کی چیٹ کی اجازت بھی دیں گے، لیکن ایسی چیٹ جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو. اعمال میں مقابلے کی بات یہاں تک مکمل ہوگی. اب انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے.